بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا لیکچر نمبر 2 اسٹڈی کریں گے. لیکچر نمبر 2 بھی ہے لینتھی اور لیکچر نمبر 3 جو ہے نا اسے اگلا وہ بھی بہت لینتھی ہے، لیکن یہی ہے کہ آپ لوگوں کی جو ہے نا مین بیس ادھر سے بندی، اس میں سے پیپر بہت زیادہ آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ امپورٹنٹ لیکچرز ہیں، یہ آپ لوگوں نے ضرور کرنے ہیں. آج ہم لوگوں نے پڑھنا ہے کہ آرگنائزیشن کی باؤنڈریز کیا ہوتی ہیں اور انوائرمنٹس جو اس کو افیکٹ کرتے ہیں. پہلے ہم لوگ اسٹڈی کرتے ہیں ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے بارے میں، یعنی کہ آرگنائزیشن کی باؤنڈری سے باہر جتنی بھی چیزیں اس کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں کی ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں آ جاتی ہیں. اور اگر آپ لوگ آرگنائزیشنل باؤنڈریز کو سمجھے نا، آج کل کسی بھی آرگنائزیشن کو انوائرمنٹ سے بالکل جو ہے نا اس کو ایک ہوتا ہے نا کہ بالکل ایک باؤنڈری بنا دینا کہ یہ ہماری آرگنائزیشن کی یہاں تک باؤنڈری ہے اور یہاں سے باہر کا انوائرمنٹ شروع ہو رہا ہے، تو اس چیز کو سیپریٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے. کیوں؟ بیکاز آف دا میس میڈیا. آپ لوگ جو ہے نا، آپ لوگ دیکھیں، آپ اپنی سروسز، اگر کوئی کمپنی ہے تو بہت سارے ایسے امپلائیز ہوتے ہیں کہ دنیا کے کسی دوسرے حصے میں بیٹھ کے آپ لوگوں کو سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں کی آرگنائزیشن باؤنڈریز کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہو گیا ہے. ملٹیپل انوائرمنٹس، یعنی کہ آپ لوگوں کی انوائرمنٹ، آپ لوگوں کی آرگنائزیشن کے اوپر بہت سارے انوائرمنٹ جو ہے وہ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اکنامک کنڈیشنز ہو گئی، ٹیکنالوجی ہوگی، پالیٹکس جو ہے وہ بہت زیادہ کر رہی ہوتی ہے، آپ لوگوں کی سوسائٹی میں ایشوز ہو گئے، آپ لوگوں کی پوری دنیا کا انوائرمنٹ ہو گیا، اخلاقی ایشوز ہو جاتے ہیں، سوشل رسپانسبلٹی، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کی انوائرمنٹ کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. اگر ہم لوگ بات کریں اکنامک انوائرمنٹ کی، تو جو آپ لوگوں کی اکنامک سسٹم میں جتنی بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں نا، یعنی کہ آپ لوگوں کی آرگنائزیشن جس کنٹری کے اندر چل رہی ہے، وہاں کی جو معیشت ہے، وہاں کا جو اکنامک سسٹم ہے، اس کے کیا حالات ہیں، یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کے بزنس کو. اگر ہم لوگ بات کریں اکنامک گروتھ کے بارے میں، تو اکنامک گروتھ ہوتی ہے، اس میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ پوری کنٹری کا ایگریگیٹ آؤٹ پٹ، یعنی کہ پوری کنٹری کا کیا آؤٹ پٹ ہے اور وہاں پہ لوگوں کے اسٹینڈرڈس آف لیونگ کیا ہیں. ٹھیک ہے، اکنامک گروتھ میں آپ لوگ بزنس سائیکلس کو دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی بزنس ہو رہے ہیں آپ لوگوں کی اکانومی کے اندر، ان میں اپس اینڈ ڈاؤنس کتنے آئے ہیں، وہ ایکسپینڈ ہوئے ہیں یعنی کہ پھیلے ہیں، یا بالکل جو ہے نا وہ سکڑ گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں بزنس سائیکلس. ایگریگیٹ آؤٹ پٹ آپ لوگ دیکھتے ہیں، یعنی کہ آپ لوگوں کی اکنامک سسٹم کے اندر جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی سروسز پروڈیوس ہوئی ہوتی ہیں نا کسی بھی پیریڈ کے اندر، وہ آپ لوگوں کا ایگریگیٹ آؤٹ پٹ ہوتا ہے کہ پوری آپ لوگوں کی کنٹری کا آؤٹ پٹ یہ ہے. ٹھیک ہے، اسٹینڈرڈ آف لیونگ، یعنی کہ چیزیں اور سروسز کسی بھی کنٹری کے اندر جو شہری ہیں وہ کتنی جو ہے وہ پرچیز کر سکتے ہیں اور کس کوالٹی کی چیزیں وہ پرچیز کرتے ہیں اپنی کرنسی کو یوز کر کے، یہ آپ لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کی. یہ آپ لوگوں کی پوری کنٹری کے اندر جتنی بھی گڈس، جتنی بھی چیزیں اور جتنی بھی سروسز ہوتی ہیں نا، ان کی جتنی ویلیو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ لوگوں کی نیشنل باؤنڈری کے اندر جتنی بھی چیزیں پروڈیوس ہوئی ہوتی ہیں، جتنی بھی سروسز پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہیں نا، ان کا جو سم ہوتا ہے نا، اس کو اگر آپ لوگ جمع کریں تو وہ آپ لوگوں کا گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہوتا ہے، جس میں آپ لوگ ڈومیسٹک فیکٹرز کو، یعنی کہ کنٹری کے ان سائڈ ہی آپ لوگوں نے فیکٹرز کو دیکھنا ہوتا ہے. لیکن گراس نیشنل پروڈکٹ کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی سروسز کسی بھی اکانومی کی پروڈکشن جو پروڈیوس کی ہوتی ہیں، وہ ساری گراس نیشنل پروڈکٹ میں آ جاتی ہیں. یعنی کہ فار ایگزامپل اگر ہم سروسز کی بات کرتے ہیں نا، تو پاکستان میں جتنی سروسز ہوں گی وہ، اور جو پاکستانی ملک سے باہر رہ رہے ہوں گے نا، ان کی بھی جو سروسز اور ان کی بھی جو ہوتی ہے نا مطلب انکم وغیرہ، وہ بھی آپ لوگ جب کاؤنٹ کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کا گراس نیشنل پروڈکٹ بن جاتا ہے. ریئل گروتھ ریٹ کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی جو آپ لوگوں کا جو جی ڈی پی کا جو گروتھ ریٹ ہوتا ہے نا، یعنی کہ ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جی ڈی پی کیا ہوتا ہے، کہ پورا جو ہے نا آپ لوگوں کی یوں سمجھ لیں کہ کتنی پروڈکشن ہوئی ہے آپ لوگوں کی جو ہے نا کنٹری میں، تو جو کتنی آپ لوگوں کا گروتھ ریٹ ہے جی ڈی پی کا، ٹھیک ہے، اس میں مہنگائی وغیرہ کر کے جو اس کو ایڈجسٹ آپ لوگوں نے پھر کرنا ہوتا ہے، تو وہ سارے آپ لوگوں کا ریئل گروتھ ریٹ میں آتا ہے. جی ڈی پی پر کیپٹا کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ یہ فائنڈ آؤٹ کریں کہ ہمارے ملک کی ٹوٹل سالانہ انکم اتنی اور ہر بندے کے حصے میں اتنی انکم آئے گی، تو وہ جی ڈی پی پر کیپٹا ہوتا ہے. ریئل جی ڈی پی کیا ہوتا ہے کہ ریئل جی ڈی پی آپ لوگ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے جو ہے نا چیزوں کو، اور کیسے ہم نے پرائز وغیرہ کو ہم لوگوں نے چینج کرنا ہے تاکہ ہم اتنا جی ڈی پی ہمارا بن سکے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ لوگ ایک جو ہے نا آپ لوگ رکھتے ہیں فار ایگزامپل ایک سال میں اگر آپ لوگ 20,000 اگر آپ لوگوں نے گاڑیاں بیچی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں کا پروفٹ آیا ہے 40,000، ٹھیک ہے، تو اگلے سال میں اگر آپ لوگ مہنگائی کر دیتے ہیں، آپ لوگوں کا نامنل جی ڈی پی وہ ہوتا ہے جو مہنگائی کرنے کے بعد آتا ہے. ٹھیک ہے، اگلے سال آپ لوگ وہی جو ہے نا آپ لوگ 40,000 سے اگر آپ لوگ گاڑیاں بیچ رہے ہیں آپ 60,000 پہ، اور آپ لوگوں کا جو پروفٹ ہے نا وہی 20,000 ہی آ رہا ہے. یعنی کہ اب پہلے آپ لوگ 40,000 بیچ رہے تھے گاڑیاں، آپ لوگوں کو پروفٹ اگر 60,000 آ رہا تھا، اب آپ لوگ 60,000 کی گاڑیاں بیچ رہے ہیں، پروفٹ آپ لوگوں کو 80,000 آ رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ لوگوں کا ریئل جی ڈی پی وہی 20 ہی ہے،
یعنی کہ مہنگائی کرنے کے بعد بھی آپ لوگوں کا جو جی ڈی پی ہوتا ہے نا, آپ لوگ جو کیلکولیشن کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کا ریئل جی ڈی پی ہوتا ہے. اور نامنل جی ڈی پی وہ ہوتا ہے جس کو آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ابھی مہنگائی کرنے کے بعد, یعنی کہ مہنگائی کو اس کے اندر شامل کر کے آپ لوگوں کی جو ہے نا کرنٹ پرائسز کسی چیز کی اور کمپوننٹس کی کیا ہے, وہ آپ لوگوں کا نامنل جی ڈی پی ہوتا ہے. پرچیزنگ پاور پیریٹی کی وہ پرنسپل ہوتا ہے کہ جتنی بھی کنٹریز ہیں پوری دنیا میں, اس میں مختلف جو چیزیں ہیں, یعنی کہ جو سیم پروڈکٹس ہوتے ہیں نا مختلف کنٹریز کے اندر, ان کی پرائس جو ہے نا وہ سیم ہو, یہ آپ لوگوں کی پرچیزنگ پاور پیریٹی ہوتی ہے. پروڈکٹیوٹی کیا ہوتی ہے؟ اکنامک گروتھ کی جو میجرمنٹ ہوتی ہے کہ جس میں ہم لوگ کمپیئر کرتے ہیں کہ کیسے ہم لوگوں نے مختلف سسٹمز کو یوز کرنا ہے, ریسورسز کو جو ہے نا استعمال کرنا ہے, ہم لوگ چیزوں کو پروڈیوس کرنا ہے, یعنی کہ کتنی آپ لوگوں نے ریسورسز کو یوز کر کے چیزوں کو پروڈیوس کیا ہے, وہ آپ لوگوں کی پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے. بہت سارے ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کے اکنامک سسٹم کی گروتھ کو جو ہے نا انہیبٹ کر دیتے ہیں, رکاوٹ بن جاتے ہیں. کون کون سے ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں؟ اس کے لیے آپ لوگوں نے سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا بیلنس آف ٹریڈ ہونا چاہیے. آپ لوگوں کی جو اکنامک ویلیو ہوتی ہے نا, جتنے بھی پروڈکٹس کی جو کنٹری ایکسپورٹ کر رہی ہوتی ہے اور جو وہ امپورٹ کر رہی ہوتی ہے, ان دونوں کو آپ لوگ مائنس کرتے ہیں, آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ٹریڈ کا بیلنس کیا ہے. 3 طرح کے ریزلٹس آتے ہیں. ایک ہوتا ہے ٹریڈ سرپلس. ٹریڈ سرپلس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زیادہ ہونا, یعنی کہ آپ لوگوں کی تجارت بڑھ گئی ہے. یہ تبھی ہوتا ہے جب آپ لوگ ایکسپورٹ زیادہ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کی امپورٹس کم ہوتی ہیں, یعنی کہ آپ لوگ اپنی ملک سے چیزیں باہر زیادہ دوسرے کنٹریز کو سیل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن باہر سے چیزیں آپ لوگ جو ہے نا وہ کم منگوا رہے ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے ٹریڈ سرپلس. ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ نیگیٹو, اس میں آپ لوگوں کے پاس ویلیو آتی ہے. یہ تب ہوتا ہے جب آپ لوگوں کی امپورٹ زیادہ ہو اور ایکسپورٹ کم ہو. نیشنل ڈیپٹ ہوتا ہے کہ وہ اماؤنٹ جو کسی گورنمنٹ نے پے کرنی ہوتی ہے, قرضہ دینا ہوتا ہے, وہ آپ لوگوں کے نیشنل ڈیپٹ میں آ جاتا ہے. اکنامک اسٹیبلٹی, کوئی بھی ایسی کنڈیشن جس میں اکنامک سسٹم جو ہے نا وہ اگر the condition in an economic system in which amount of money available and the quantity of the goods and services produced are growing at about the same rate, یعنی کہ آپ لوگوں کی کنٹری کے اندر جتنی منی ہے اور جتنی چیزیں اور جتنی بھی سروسز بن رہی ہیں, اگر وہ سیم ریٹ پہ بن رہی ہیں, یعنی کہ نہ اوپر جا رہی ہے آپ لوگوں کی اکانومی نہ نیچے آ رہی ہے, تو وہ آپ لوگوں کی اکنامک کیا مطلب ہے کہ وہ اسٹیبل ہے, وہ چینج نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی اس کی اسٹیبلٹی کو بہت سارے فیکٹرز خراب کر دیتے ہیں. کون کون سے فیکٹرز آپ لوگوں کی معیشت کو خراب کر دیتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے انفلیشن, مہنگائی, یعنی کہ آپ لوگ ہر چیز کی جو پرائز ہے نا وہ آپ لوگ بڑھا دیتے ہیں پورے اکنامک سسٹم کے اندر. میجرنگ انفلیشن, آپ لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ انفلیشن یعنی کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے؟ اس میں آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں سی پی آئی, آپ لوگ دیکھتے ہیں. سی پی آئی کا مطلب ہوتا ہے کنزیومر پرائس انڈیکس. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہماری جو اگر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں شہری جو علاقے ہوتے ہیں نا, وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں وہ جس پرائس پہ وہ چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں نا, اس پرائس کی میجرمنٹ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ لوگوں کو وہاں سے آپ لوگ سی پی آئی کاؤنٹ کرتے ہیں کہ کتنی مہنگائی اب ہوئی ہے, کتنی نہیں ہوئی. اس کے بعد جو دوسرا فیکٹر ہے جو آپ لوگوں کی اسٹیبلٹی کو خراب کر دیتا ہے اکانومی کی, وہ ہے ان امپلائمنٹ. یعنی کہ ان امپلائمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جاب لیس ہونا. وہ لوگ جو جاب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اکنامک سسٹم کے اندر, کام کرنے کے لیے کام تلاش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان لوگوں کو کام نہیں مل رہا ہوتا, تو آپ لوگوں کی ان امپلائمنٹ ہوتی ہے. ان امپلائمنٹ کی وجہ سے آپ لوگوں کی اکانومی کے اندر ڈاؤن ٹرنز آتے ہیں, آپ لوگوں کی اکانومی بیٹھ جاتی ہے, آپ لوگوں کی معیشت بیٹھ جاتی ہے. اب وہ جو ڈاؤن ٹرنز آتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ریسیشنز اور ایک ہوتا ہے ڈپریشنز. ریسیشن کیا ہوتا ہے؟ ریسیشن ہوتا ہے کہ یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر آپ لوگوں کی پوری کنٹری کا جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے نا, جو ایگریگیٹ آؤٹ پٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پروڈکشن آپ لوگوں کی کنٹری جو ہے نا, پہلے اگر فار ایگزامپل کہ سالانہ کہ اگر کوئی 2 ارب اگر وہ کما رہا تھا آپ لوگوں کا کنٹری, تو وہ پھر کیا کرے گا؟ فار ایگزامپل وہ 1 ارب پہ آ گیا, ریسیشن آ گیا. ڈپریشن کیا ہوتی ہے؟ جب آپ لوگوں کی ریسیشن کا پیریڈ بہت لمبا ہو جاتا ہے, بہت شدید قسم کی ریسیشن ہوتی ہے, اکانومی بہت بیٹھ جاتی ہے, آپ لوگوں کا آؤٹ پٹ بہت ہی کم ہو گیا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ڈپریشن ہو گیا آپ لوگوں کی کنٹری کے اندر. ٹھیک ہے, آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں مینیجنگ دا اکانومی. اکانومی کو مینیج کرنے کے لیے مختلف قسم کی پالیسیز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے فسکل پالیسی. فسکل پالیسی کیا کرتی ہے؟ وہ یہ بتاتی ہے کہ ہم لوگ کی گورنمنٹ جو ہے نا, وہ لوگوں سے پیسہ کیسے اکٹھی کرے گی, اور پیسہ اکٹھے کرنے کے بعد جو اس کے جو ریونیوز ہیں, یعنی کہ جو پیسہ آ چکے گورنمنٹ کے پاس, اس کو اسپینڈ کہاں کرے گی. یہ سارا فسکل پالیسیز بتاتی ہیں. مانیٹری پالیسیز وہ یہ کہتی ہیں کہ ہماری اکانومی کے اندر, ہماری قوم کے نیشن کے اندر مانیٹری سپلائی کا سائز کیا ہونا چاہیے, زیادہ منی سپلائی کرنی ہے, کم منی سپلائی کرنی ہے, اور مانیٹری پالیسیز اس میں آ جاتی ہیں. اسٹیبلائزیشن پالیسی کہتی ہے گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے جس میں فسکل پالیسی اور مانیٹری پالیسی دونوں کو یہ دیکھتی ہے تاکہ ہماری کنٹری میں جتنے بھی خراب چیزیں نا, فلکچویشنز ہیں, اگر آؤٹ پٹ اگر خراب ہو رہا ہے, اگر ان امپلائمنٹ ہے, تو اس کو دیکھنا, پرائسز کو اسٹیبلائز کرنا, یہ ساری اسٹیبلائزیشن پالیسی کا کام ہوتا ہے. اور بھی بہت ساری ایسی فورسز ہوتی ہیں. انفارمیشن ریولیوشن بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے آپ لوگوں کی اکانومی کو مینیج کرنے کے لیے, کیونکہ ہمیشہ انفارمیشن ریولیوشن آپ لوگوں کی پروڈکٹیوٹی کو انکریز کرتی ہے اکانومی کے اندر. انفارمیشن, کچھ ایسی انڈسٹریز ہیں ہماری جو انفارمیشن کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتی ہیں. فائنانس ہو گیا, میڈیا ہو گیا, ان کو انفارمیشن نہیں ملے گی, یہ کام نہیں کر سکتے ٹھیک طریقے سے. ہول سیل کا کاروبار ہو گیا, ریٹیل ٹریڈ ہو گیا, یہ ساری آپ لوگ انفارمیشن کے اوپر یہ کام کرتی ہیں.
ایک اور جو فیکٹر ہوتا ہے جو آپ لوگوں کی اکانومی کو اسٹیبل کرتا ہے وہ ہوتا ہے ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے, آپ لوگ دیکھ لیں جیسے بایو ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں مختلف قسم کی نیو انڈسٹریز اب تو بن رہی ہیں, تو ٹیکنالوجی بریک تھروز بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. گلوبلائزیشن انکریز اگر ہو جاتی ہے تو بھی آپ لوگوں کی اکانومی اسٹیبل ہو جاتی ہے, یعنی کہ آپ لوگ بالکل گلوبل لیول پہ, کنٹری لیول پہ دوسری کنٹریز کے ساتھ آپ لوگ کمپٹیشن کرتے ہیں, وہاں پہ آپ لوگ اپنی پروڈکٹس بیچ رہے ہوتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے, یعنی کہ آپ لوگوں کے مقابلے پہ زیادہ مارکیٹ آ جاتی ہے نا. پھر تو کمپنیز پھر کیا کرتی ہیں, وہ فوکس کرتی ہیں کہ ہم نے جو ہے نا ایسے طریقے لگانے ہیں کہ ہماری اپنی جو کاسٹ ہے وہ کم ہو, انوویشن یعنی کہ ہم نے اپنے پروڈکٹ کو بہتر بنانا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے بھی بہتری آ جاتی ہے آپ لوگوں کی اکانومی کے اندر. اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پروجیکٹڈ ٹرینڈز اینڈ پیٹرن, بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ اپنے فیوچر کے بارے میں آپ اندازے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے انوائرمنٹ فیکٹرز میں مختلف قسم کے چینجز آتے ہیں, جیسے ہو گئی وار ہو گئی تو وہ جنگ ہو گئی, تو آپ لوگوں نے جو فیوچر کے بارے میں سوچا ہوا تھا وہ آپ لوگوں کی ان گولز کو جو ہے نا وہ ان کو افیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے بھی آپ لوگوں کی اکانومی کے اندر چینجز آتے ہیں. آگے ہم نے یہ تو سارا پڑھا کہ ہمارا جو اکنامک انوائرمنٹ ہوتا ہے نا, ہم نے یہ والا وہ سارا پڑھا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم لوگ دیکھتے ہیں ڈیموگرافک انوائرمنٹ. ڈیموگرافک انوائرمنٹ میں کیا اسٹڈی کرتے ہیں آپ لوگ پاپولیشن کے مختلف کریکٹرسٹکس کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ پاپولیشن کا سائز کیا ہے, پاپولیشن کا گروتھ ریٹ کیا ہے, تیزی سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے آبادی یا کم بڑھ رہی ہے, پاپولیشن کی ڈسٹریبیوشن کیا ہے, یعنی کہ میل کتنے ہیں, فیمیل کتنے ہیں, ایج کتنے ہیں, کتنے ایج کے لوگ کتنے ہیں, بچے ہیں تو وہ کتنے ہیں, نوجوان ہیں تو وہ کتنے ہیں, انکم لیول کتنا ہے, لوگوں کی تنخواہیں کتنی ہیں, کتنے ایجوکیٹڈ ہیں, کتنے پڑھے ہوئے ہیں, جیوگرافک لوکیشن یعنی کہ کہاں کہاں رہتے ہیں, فیملی سٹرکچرز کیا کیا ہیں, یہ سارے فیکٹرز جو ہے نا آپ لوگ دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ سارے فیکٹرز بہت زیادہ اثر کرتے ہیں آپ لوگوں کی چیزوں کی ڈیمانڈ کو. ٹھیک ہے, لوگوں کے جو خریدنے کے جو پیٹرنز ہوتے ہیں نا, بائنگ پیٹرنز, ان کو کسٹمرز کیا پسند کرتے ہیں, ان کے ایٹیٹیوڈز جو ہوتے ہیں آپ لوگوں کے پروڈکٹ کو لے کے, یہ ساری چیزیں آپ لوگ جاننے کے لیے آپ لوگوں کو ڈیموگرافک انوائرمنٹ پڑھنا پڑتا ہے. ڈیموگرافک فیکٹرز بہت زیادہ انپورٹنٹ ہوتے ہیں مینیجرز کے لیے, اگر وہ کیونکہ ڈیموگرافک فیکٹرز میں جب چینجز آتے ہیں نا تو آپ لوگوں کی بزنس کی پلاننگ میں بھی بہت زیادہ چینجز آتے ہیں. جو ٹوٹل پاپولیشن جو آپ لوگوں کی ہوتی ہے وہ ڈیٹرمن کرتی ہے آپ لوگوں کے سائز آف مارکیٹ کی, یعنی کہ آپ لوگوں کی مارکیٹ کا سائز کیا ہوگا, یعنی کہ جتنی زیادہ پاپولیشن ہوگی مارکیٹ بھی تو بڑی ہوگی نا. زیادہ ہیوج پاپولیشن کا کیا مطلب ہوگا کہ سائز بڑا ہوگا آپ لوگوں کی مارکیٹ کا, اور گروتھ ریٹ جو ہے نا وہ بھی بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے, زیادہ لوگ آپ لوگوں کی چیز کو کنزیوم کریں گے تو بزنس کے مواقع بھی زیادہ بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے, پھر آپ لوگوں کو کیا ہوگا, اب لوگ زیادہ ہیں جب, تو آپ لوگوں کو جو ہے نا مزدور سستے میں, جب کوئی بھی چیز زیادہ ہوتی ہے تو وہ سستے میں مل جاتی ہے, لیبر جو ہے وہ آپ لوگوں کو سستی بھی مل جائے گی اور وہ زیادہ بھی ہوگی. ٹھیک ہے, اس سے آپ لوگوں کی بزنس پہ پازیٹیو اثر پڑے گا. دوسرا ڈیموگرافک فیکٹر اگر ہم لوگ دیکھیں جو افیکٹ کرتا ہے بزنس کو, وہ ہے ایجوکیشن لیول. اگر تو وہ لوگوں کا ایجوکیشن لیول ہائی ہے تو کیونکہ وہ پڑھے لکھے ہیں تو آپ لوگوں کو اسکلڈ لیبر ملے گی. ٹھیک ہے, ایسے لیبر آئیں گے آپ لوگوں کے پاس, مزدور جن کے پاس جو ہے نا وہ اسکلز ہوں گے, ان کے پاس وہ ماہر ہوں گے. ٹھیک ہے, جو انسکلڈ لیبر کی جو سپلائی ہے وہ ڈیکریز ہو جائے گی. ایجوکیشن لیول اگر کم ہے, یعنی کہ لو ایجوکیشن لیول سپلائی جو ہوتا ہے اسکلڈ لیبر کا, وہ پھر ڈیکریز ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی کہ ان کا ایجوکیشن, آپ کو ایسے لیبر نہیں ملے گی جن کا ایجوکیشن لیول جو ہے نا وہ لو ہو. ایجوکیشن لیول افیکٹ کرتے ہیں بائنگ پیٹرنس کو بھی. لوگ جتنے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا تو وہ چیز کو خریدنے سے پہلے اس کی کوالٹی کو زیادہ چیک کرتے ہیں, سروسز کی کوالٹی کو بہت زیادہ چیک کرتے ہیں. تو یہ سارے فیکٹرز, ایج, جینڈر کمپوزیشن, انکم, یہ ساری چیزیں بہت زیادہ انپورٹنٹ ہوتی ہیں اور آپ لوگ اس کو ڈیموگرافک فیکٹرز میں ہی اسٹڈی کرتے ہیں. آگے ہم لوگ یہ دیتے ہیں پولیٹیکل اور لیگل انوائرمنٹ کی. اگر آپ لوگ بات کریں لیگل اور پولیٹیکل فیکٹرز میں آ جاتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جو گورنمنٹ سسٹم ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے آرگنائزیشنز کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. لاز ایسے بن جاتے ہیں, آپ لوگوں کی پالیٹکس کیسی ہیں, آپ لوگوں کا انوائرمنٹ کے اندر لاز ایسے مختلف ہوتے ہیں جس کے مطابق آپ لوگ ڈیسیجنز آپ لوگوں کو لینے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے مختلف پہلو جو آپ لوگوں کو سوچتے پڑتے ہیں نا, وہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا لیگل اور پولیٹیکل انوائرمنٹ کیا ہے, وہ کس چیز کی پریورٹی, کس چیز کو وہ پریورٹی دیتے ہیں, پریفر کس چیز کو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ ہماری کنٹری کے اندر اسٹیبل ہے یا نہیں ہے, مختلف جو قانون ہوتے ہیں, ریگولیشنز ہوتے ہیں, اس کے بعد ٹیکس لگا دیتی ہے ہماری جو گورنمنٹ, یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے بزنس کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. گورنمنٹ ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے آپ لوگوں کی اکنامک ایکٹیویٹیز کس طرح ہونی چاہیے کنٹری کے اندر. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر جو نہیں کہ پرائیویٹ, اگر آپ لوگ کوئی کاروبار شروع کر دیتے ہیں تو گورنمنٹ آپ کو سپورٹ بھی کرتی ہے, اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پہ گورنمنٹ آپ پہ بہت زیادہ ٹیکس بھی لگا دیتی ہے. ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ لوگوں کے بزنس کے اوپر. فورن کمپنیز کو بھی وہ بتاتی ہے, گورنمنٹ ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون کون سی فورن کمپنیز یہاں ہمارے ملک میں آ کے جو ہے وہ اپنی کمپنی لگا سکتی ہیں. لاز اینڈ ریگولیشنز بہت زیادہ انفلوئنس کرتے ہیں آپ لوگوں کی ڈیسیجن میکنگ کو, اور لمٹ کر دیتے ہیں کسی بھی بزنس کو, یعنی کہ مختلف ایسے قانون ہوتے ہیں جو مختلف بزنس
کے اوپر افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ایسا قانون بن گیا ہے جو آپ لوگوں کی بزنس کی راہ میں رکاوٹ بن جائے گا, ٹھیک ہے, یا کچھ ایسا بھی قانون ہو سکتا ہے جو آپ لوگوں کی بزنس کی جو ہے نا وہ پروگرس میں ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. تو پولیٹیکل اور لیگل انوائرمنٹ بھی آپ لوگوں کے بزنس پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. اچھا, اس کے بعد ہمارے ہوتے ہیں ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹیکنالوجی کے بہت سارے میننگس آتے ہیں, یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کے تھرو آپ لوگ اپنی چیزوں کی پروڈکشن کو انہینس کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کی ٹیکنالوجی ہی ہوتی ہے. پروڈکٹ کی اور سروس کی ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں. ٹیکنالوجیز کو آپ پروڈکٹس جو ہوتے ہیں نا, یعنی کہ جو چیزیں ہوتی ہیں یا سروسز, ان کو بنانے کے لیے آپ لوگ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگ جو ہے نا چیزوں کو مینوفیکچر کرنے کے لیے, بنانے کے لیے, اور سروس سیکٹر میں چیزیں سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں. آج کا آپ لوگ دور دیکھے ٹیکنالوجی کو یوز کر کے, انٹرنیٹ کو, کمپیوٹرز کو یوز کر کے لوگ گھر بیٹھے ہی اپنی سروسز دنیا کے کسی بھی کونے میں دے سکتے ہیں. فری لانسنگ کا آپ لوگ دیکھ لیں, گھر بیٹھے دوسروں کو پڑھا سکتے ہیں. یہ ساری جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی ہم لوگ پروڈکٹ اور سروسز دوسروں کو, تو یہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہیں, بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں آپ لوگوں کے بزنس کو. بزنس پروسیس ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں, یہ پروڈکٹس کو اتنا کریٹ کرنے کے لیے نہیں یوز ہوتی, یعنی کہ جو پروسیس ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں نا, یہ اصل میں ہوتی ہیں کہ بزنس کو چلانے کے لیے جو مختلف قسم کے کام ہوتے ہیں نا, ان کی پرفارمنس کو امپروو کرنے کے لیے. جیسے اکاؤنٹنگ کا کام ہے, کیلکولیشنز کرنی ہے تو کمپیوٹر کے تھرو کریں گے. انفارمیشن جو آپ لوگوں کی طرف آتی ہے اس کو مینیج کرنا, یہ اس کے لیے ٹیکنالوجی مختلف. اس کے بعد ایکٹیویٹی رپورٹس بنانا, یہ ساری آپ لوگ ٹیکنالوجی کے تھرو اپنے جو بزنس کے جو کام ہوتے ہیں نا وہ آپ لوگ اس کے تھرو کرتے ہیں. آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ آپ باہر کے جو لوگ ہوتے ہیں, کسٹمرز ہو گئے, سپلائرز ہو گئے, جو آپ لوگوں کی چیزوں کو سپلائی کرتے ہیں, ان کے ساتھ اچھی ریلیشن شپ آپ ٹیکنالوجیز کو یوز کر کے آپ لوگ بنا سکتے ہیں. اس کے بعد انٹرپرائز ریسورس پلاننگ, ایک بڑے اسکیل کا یہ جو انفارمیشن سسٹم ہوتا ہے یہ والا, جس میں آپ لوگ اپنی فارم کے, اپنی کمپنی کے کاموں کو آپ لوگ جو مختلف جو سسٹمز ہوتے ہیں ان کو آپ لوگ آرگنائز کرتے ہیں, اس کو آپ لوگ مینیج کرتے ہیں. اور مختلف جو پروڈکٹ لائنز ہوتی ہیں اس کے اکراس اور مختلف ڈپارٹمنٹس میں, یا مختلف دور دراز آپ لوگوں کی جو فارم کی فار ایگزامپل کے برانچز ہوتی ہیں, تو ان ساری چیزوں کو دیکھنا وہ آپ لوگوں کے انٹرپرائز ریسورس پلاننگ میں ہی آتا ہے. اس میں بھی آپ لوگ ٹیکنالوجی کو یوز کر کے آسانی سے آپ لوگ اس سب کو مینیج کر سکتے ہیں. اگلا جو ہے ہمارے پاس سوشو کلچرل انوائرمنٹ بھی آپ لوگوں کے بزنس کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. سوشو کلچرل فیکٹرز میں ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کی سوسائٹی کی جو اقدار ہوتی ہیں, جو ویلیوز ہوتی ہیں, لوگوں کی سوچ, کیا رواج ہیں, مذہب, اس کے بعد آپ لوگوں کے عقیدے, آپ لوگوں کی عادتیں, آپ کی کون سی کس چیز کو آپ لوگ پریفر کرتے ہیں, آپ لوگوں کی پریفرنسز, آپ لوگوں کی سوسائٹی میں جس طرح کے ٹرینڈز ہو رہے ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کے پروڈکٹس کی ڈیمانڈ کے اوپر. فار ایگزامپل اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں ہماری جو ریلیجن ہے, یہاں پہ الکوہل ہمارے ریلیجن میں حرام ہوتی ہے, تو یہاں پہ کوئی الکوہل کا بزنس تو نہیں نہ کر سکتا. تو آپ لوگوں کے اپنی سوسائٹی کے رسوم و رواج کو مد نظر رکھ کے آپ لوگوں نے ایسا بزنس کرنا ہوتا ہے جو آپ لوگوں کی سوسائٹی اس چیز کو ایکسیپٹ کرے, لوگ اس کو یوز بھی کریں, ٹھیک ہے. ریلیجن بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. ریلیجن سب سے زیادہ ایک ڈومینیٹنگ فورس ہوتی ہے جو آپ لوگوں کی سوسائٹی کے بیہیویئر کے بائنگ پیٹرنس کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. نیچرل انوائرمنٹ آپ لوگ دیکھیں, جیوگرافی کے لحاظ سے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کی لوکیشن کیا ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہماری جو دنیا کے فیکٹرز ہوتے ہیں, جیسے ہمارا موسم ہو گیا, آپ لوگوں کا کلائمیٹ, زلزلے وغیرہ آ جانا, طوفان آ جانا, اس کے بعد سیلاب آ جانا, اور جو مختلف قسم کے جو نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں وہ ان سب کو ہم لوگ نیچرل انوائرمنٹ میں ہی کنسیڈر کرتے ہیں. نیچرل فیکٹرز آپ لوگ خود اس کو جو نا کسی بھی بزنس میں کنٹرول نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ نیچرل فیکٹرز کو آپ لوگ کنسیڈر کر کے چیزوں کو مینیج کرنا, اور اس کے مطابق ہی اپنی نیچرل فیکٹرز کو دیکھ کے آپ لوگ جو ہے نا اپنا پروڈکٹ ڈیولپ کرتے ہیں. آپ لوگ پلاننگ کرتے ہیں پوری کہ میری یہ پروڈکشن پلاننگ ہوگی, سردیوں میں میں نے یہ چیز بنانی ہے, میں نے گرمیوں میں یہ چیز بنانی ہے. جب سیلاب ہوتے ہیں تو اس وقت جو حالات ہوتے ہیں ان کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ آپ لوگ جو ہے نا وہ بنائیں گے, ایسے پروڈکٹس آپ لوگ بنائیں گے. مارکیٹنگ کی آپ لوگ پوری پلاننگ کرتے ہیں, تو سارے نیچرل انوائرمنٹ کو آپ لوگ مد نظر رکھ کے آپ لوگ ساری پلاننگ کرتے ہیں. ویدر کنڈیشنز آپ لوگ دیکھیں, موسم جیسے ہی چینج ہوتا ہے تو لوگوں کی جو خرید و فروخت کے جو پیٹرنز ہوتے ہیں وہ بھی چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لوگ سویٹرز خریدنا شروع کر دیتے ہیں اور ہیٹرز خریدنا شروع کر دیتے ہیں. وول کے کپڑے, زیادہ جو گرم کپڑے ہوتے ہیں وہ سردیوں میں زیادہ خریدتے ہیں, لیکن گرمیوں میں آپ دیکھیں کہ اے سی کی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے, پنکھوں کی, کولڈ ڈرنکس کی, ان چیزوں کی. تو آپ لوگوں کی جو ویدر ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے, آپ لوگوں نے اس کے مطابق آپ اپنے بزنس کو چلاتے ہیں. تو یہ جو آپ لوگوں کی یہ جو انوائرمنٹس ہے نا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ان میں سے کوئی ایک وہ اٹھا کے آپ لوگوں کے لانگ میں دے دیتے ہیں, تو آپ لوگوں نے اب ایک دفعہ سن لیا ہے تو آپ لوگ اس کو اپنی ورڈنگ میں آسانی سے لکھ لیں گے. اس میں رٹا مارنے والی کوئی چیز ایسی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے.
باقی اس سارے چیپٹر کو آپ لوگ 2 دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا. آج ہم نے اپنا لیسن نمبر 2 کمپلیٹ کیا ہے. لیسن نمبر 1 جو ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ لینتھی تھا اور اس میں تو میرا اتنا دماغ خراب ہو گیا تھا کہ اینڈ پہ آ کے میں نے لیسن نمبر 3 بول دیا تھا کہ آج ہم نے لیسن نمبر 3 پڑھا ہے, لیکن حالانکہ وہ لیسن نمبر 1 ہم لوگ نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہمارا جو لیسن نمبر 2 ہے یہ ہو گیا ہے کمپلیٹ. ایک 2 دفعہ آپ لوگ ہینڈ آؤٹ کو ریڈ کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے, میری بھی مدد فرمائے, مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.